ناظرین وی لاگ نمبر ہے 10 اور صفحہ نمبر ہے 20. کتاب کا نام ہے رفیق الحرمین لبیک اللہم لبیک، حج اور عمرہ کا طریقہ اور دعائیں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس تک چل سکے. یہ نیت ہے، یہ آپ ارادہ کر رہے ہیں، یہ نیت کر رہے ہیں. وی لاگ نمبر 10 پیج نمبر 20 پوائنٹ نمبر 39. اگر بس میں ہوا تو اپنے محسن و غم گسار آقا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس طرح حاضر ہوں گا جس طرح ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں لرزتا کانپتا آنسو بہاتا حاضر ہوتا ہے. جب سید عالم کا ذکر کرتے کرتے رنگ ان کا بدل جاتا اور جھک جاتے. حضرت سیدنا امام مالک سے کسی نے حضرت سیدنا ایوب سختیانی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا میں جن حضرات سے روایت کرتا ہوں وہ ان سب میں افضل ہیں. میں نے انہیں 2 مرتبہ سفر حج میں دیکھا کہ جب ان کے سامنے نبی کریم رؤوف رحیم کا ذکر انور ہوتا تو وہ اتنے روتے کہ مجھے ان پر رحم آنے لگتا. میں نے ان میں جب تعظیم و مصطفیٰ و عشق حبیب خدا کا یہ عالم دیکھا تو متاثر ہو کر ان سے احادیث مبارکہ روایت کرنی شروع کی. نمبر 40. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہی دربار میں ادب و احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ درد بھری معتدل یعنی درمیانی آواز میں سلام کروں گا. نمبر 41. حکم قرآنی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت غرق نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو. پر عمل کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست اور قدر دھیمی رکھوں گا. اللہ تعالی ہمیں اس میں یہ سمجھایا گیا کہ جب حضور کے روضے پہ جائیں تو اپنی آواز آہستہ، قرآن کا آرڈر ہے، اللہ کا آرڈر ہے کہ حضور کے روضے پہ جا کے آہستی آواز میں باتیں کرو، اونچا نہ بولو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ تک نہ چلے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.